السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان اور آج ڈسکس کریں گے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جس کے تقریباً آدھے جہاز گراؤنڈ کر دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، گزشتہ روز پرائیویٹائزیشن منسٹر نے یہ خبر ہمیں دی کہ اس کے پاس 34 کل جہاز ہیں اور ان میں سے 15 جہاز گراؤنڈ کر دیے گئے کیونکہ پی آئی اے کی فائنینشیل کنڈیشن ایسی نہیں کہ وہ ان جہازوں کو نقصان میں چلائے، اور ان 15 میں سے بھی 6 جہاز ایسے ہیں جو کہ ہم نے لیز پر لے رکھے ہیں، کرائے پہ لے رکھے ہیں۔ اب ان گراؤنڈڈ جہازوں کا کرایہ ہم ادا کرتے رہیں گے لیکن ان سے استفادہ ہم نہیں کر پائیں گے، اور پی آئی اے کا روزانہ کا نقصان 5 کروڑ روپیہ ہو چکا ہے، ماہانہ نقصان 13 ارب روپیہ ہے، اور سالانہ نقصان 150 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ مجموعی طور پر پی آئی اے اب تک 713 ارب روپے کا نقصان کر چکا ہے پچھلے 11 سالوں کے اندر۔ اس قدر بڑے لیول پہ اس کے اندر نقصانات ہیں، اور اب حالات ہی ہیں کہ بینک اس ادارے کو قرضہ دینے پر بھی راضی نہیں ہے۔ جہاں اس ادارے کی تباہی کی دیگر بہت ساری وجوہات ہیں، وہاں پر ایک بڑی وجہ پی ٹی آئی دور کے وزیر ہوابازی غلام سرور خان بھی ہیں، جن کے ایک بیان نے پی آئی اے کو یورپ اور یو کے میں بین کروا دیا، جس کو جعلی پائلٹ سکینڈل کہا جاتا ہے۔ اور نمبر ٹانگنے کے لیے اپوزیشن پر اعتراض کرتے ہوئے فلور آف دی نیشنل اسمبلی کہا تھا کہ پی اے کے تمام پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں، ہم اسے ویریفائی کریں گے۔ تو پتہ یہ لگا کہ جعلی ڈگریاں تو 5% بھی نہیں نکلی، تمام کی تصدیق ہو گئی۔ لیکن اس ایک بیان کے بعد یو کے نے اور یورپ نے پاکستانی ایئر لائن کو بین کر دیا، سیفٹی کا بہانہ لگا کر کہ اس کے جو پائلٹ ہیں وہی جعلی ہیں تو یہ کیا نقصان کریں گے۔ امریکہ تو ہم پہلے نہیں جاتے تھے، اس وجہ سے اس کا مزید بھٹا بیٹھ گیا۔ اس ایک حماقت کی قیمت پی آئی اے ہر سال 50 ارب روپیہ ادا کر رہی ہے۔ کیوں؟ ہمیں جو بزنس یورپ سے اور یو کے سے آیا کرتا تھا، تقریباً 50 ارب روپے کا ریونیو، اب وہ نہیں آتا۔ ہمارے مسافر ٹرکش ایئر لائن کے ذریعے جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے مسافر دوحہ کے راستے قطر ایئر لائن کے ذریعے جا رہے ہوتے ہیں، ایمریٹس کے ذریعے جاتے ہیں، ان ایئر لائنز کو فائدہ ہو گیا اور پی اے کا نقصان ہوا۔ اس کے اوپر ایک حماقت عمران خان نے بھی کی کہ انہوں نے ان وزیر ہوابازی کو سیک نہیں کیا۔ اس وقت سیک کیا ہوتا تو شاید کوئی مورل ہائی گراؤنڈ ہوتی۔ وہی وزیر ہوابازی جو 9 مئی کے بعد پکڑے گئے اور ایک دن سے بھی پہلے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ کے اپنے آپ کو صاف کروا کے نکل گئے، انہیں عمران خان اپنے دور اقتدار میں کچھ نہیں کہا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پی آئی اے نے اور بھی بہت ساری حماقتیں کر رکھی ہیں کہ 2 سال سے پی آئی اے کے 2 جہاز جکارتا انڈونیشیا کے ایئرپورٹ پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ پی آئی اے کہتا ہے ہمیں وہ بیچ دیے جائیں، وہ کمپنی بیچنے کو تیار نہیں اور ایک تنازع کا شکار ہے۔ $30 ملین کے تنازع اٹکا ہوا ہے، اور 2 جہاز ایسے جہاز ہیں جو آج کل اکنامیکل جہاز کنسیڈر ہوتے ہیں، ایئر بس 320۔ اب سنا ہے کہ پی آئی اے ایک ٹیم بھیج رہی ہے جو وہاں جا کر اس کمپنی سے نیگوشیٹ کرے گی، کوشش کرے گی کس طریقے سے جہاز پاکستان کو ملے اور ہمارا فلائٹ آپریشن بہتر ہو۔ پاکستان کے اندر ہر سال حکومت اربوں روپیہ پی آئی اے کو اسٹیل مل کو دے رہی ہے۔ اب تک حکومت اپنی جیب سے 150 ارب روپیہ پی آئی اے چلانے پر خرچ کر چکی ہے۔ قرضے 263 ارب روپے کے علیحدہ لے کر دیے ہیں، پھر نقصانات تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ یہی حالات ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں تھے ایئر انڈیا کے ساتھ۔ بالآخر تمام تر پریشر کے باوجود ایئر انڈیا کو جنوری 2020 میں بیچ دیا گیا، اور 1 سال کے اندر کیا ہوا، جس ایئر انڈیا کا لاس 2 ارب 36 کروڑ ڈالرز تھا، اسے صرف 36 کروڑ ڈالرز لے کر حکومت نے ایئر انڈیا کو ٹاٹا گروپ کے حوالے کر دیا۔ ٹاٹا گروپ نے $2 بلین سے اس کے لاسز اپنے سر ڈال لیے، ریاست فارغ ہوگی۔ 1 سال کے اندر انہوں نے ایئر انڈیا کی آمدن ڈبل کر دی، 72% زائد پیسنجرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کیا، یعنی سواریوں کی تعداد میں 72% اضافہ کیا 1 سال کے اندر۔ فلائٹس کے اندر 30% اضافہ کیا اور 16 نئے روٹس شامل کیے جو پروفیٹیبل روٹس ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے تاریخ کا سب سے بڑا آرڈر بھی کیا، 470 نئے جہاز لینے کے لیے بوئنگ اور ایئر بس کے ساتھ معاہدہ کیا
$70 बिलियन का। जी हां, जितनी हमारी सालाना टोटल इंपोर्ट्स होती हैं उससे ज्यादा रकम का उन्होंने सिर्फ जहाज इंपोर्ट करने का ऑर्डर किया है। क्यों? प्राइवेट सेक्टर आया है, वो उसकी कमियां कोताहियां निकाल रहा है। जो एयरलाइन 60-70% टाइम पे आया करती थी, उसकी पंक्चुअलिटी उन्होंने 90% से बढ़ा दी है। जिस एयरलाइन में कस्टमर सेंटर पर कोई बात नहीं सुना करता था, उसके अंदर मुलाजमीन की तादाद डबल करती है। तो अब लोग कॉल करते हैं तो उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल पहले की निस्बत 100% बढ़ गया है। तो ये सिर्फ 2 साल की कहानी है। हालांकि दरमियान में कोरोना का पूरा साल, आप तो जानते हैं 2020 का उसको निकाल रहे हैं, इस कदर बुरे हालात रहे। 2021 का भी कुछ अर्सा कोरोना की नजर इंडिया में हुआ। तो इन हालात में अगर एयर इंडिया 2 साल के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली ला सकती है, तो हमने पीआईए को रखकर अचार डालना है। इसी नाम के साथ हम इसको ओपन ऑक्शन के तहत, ओपन टेंडरिंग के तहत ट्रांसपेरेंट तरीके से क्यों किसी प्राइवेट पार्टी को नहीं देते हैं। जब प्राइवेट पार्टी आएगी, इसके अंदर मौजूद सियासी लोगों को निकाल देगी, काम वाले वर्कर रखे जाएंगे, उनसे काम लिया जाएगा। प्रॉफिटेबल रूट्स पर ज्यादा फ्लाइट्स चलेंगी, नुकसानदेह रूट्स बंद कर दिए जाएंगे। जहां जहां लीकेजेस हैं, जहां जहां नुकसानात हैं, उसे कवर किया जाएगा। फिर इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं, पीआईए के मुख्तलिफ होटल्स हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं, उनसे इस्तेफादा किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनके जरिए आज भी इस अहम इंटरनेशनल एयरलाइन को वायबल बनाया जा सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तानी हुकूमत ये समझे कि उसे चला लेगी, ठीक कर लेगी, तो कतन ऐसा नहीं है। हमारी हुकूमतों की नाहलियां इस कदर ज्यादा है, अकरबा परवरी इतनी है, रिश्वतें इतनी है, रिश्वत ना भी लें तो काम का ढंग नहीं आता, और जब काम का ढंग नहीं आता तो इन वजूहात की वजह से पाकिस्तान के सरकारी इदारे 1000 अरब रुपया सालाना का नुकसान करते हैं, और फिर नुकसान की कीमत मेरे और आपके टैक्स के पैसों से पूरी की जाती है। जिस तरह हर साल हुकूमत अरबों रुपया पीआईए में डालती है हमसे टैक्स निचोड़कर, तो उसी तरह बाकी कंपनियों में डालती है, जिसमें स्टील मिल भी है, पाकिस्तान रेलवे भी है। और उम्मीद करते हैं कि ये हुकूमत कोई और अच्छा काम करे ना करे, ये 2-3 बड़े नुकसान में जाने वाले इदारे, पीआईए, स्टील मिल जैसे इदारे प्राइवेटाइज कर जाए, ताकि इन इदारों की वजह से होने वाले मजीद नुकसान ना हो और मुल्क के ऊपर बर्डन कम हो। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।